دل ہے پیاسا حسین کے مانند یہ بدن کربلا کا میداں ہے۔ یوم عاشور پر حضرت امام حسین اور رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں ماتمی جلوس منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ فاطمہ کے لال کی پرصداری سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کی گئی۔ شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ملک بھر میں سبیلوں لنگر کا اہتمام۔ جگہ جگہ دودھ، شربت اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں، کہیں منو حلیم بنی تو کہیں انواع و اقسام کے پکوان تیار۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی دیدنی۔ دریا کو تم نے چھین لیا، میں نے کچھ کہا، پانی دکھا۔ یوم عاشور پر کربلا معلیٰ میں لاکھوں افراد کا اجتماع۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر زائرین کی آمد۔ عزاداران حسین نوحہ و ماتم کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے میں مصروف۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ یوم عاشور قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا امام حسین اور رفقا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام کا ایک اہم اور سبق آموز دن قرار دیتے ہوئے کہا، 10 محرم کو میدان کربلا میں جو معرکہ ہوا وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے۔ سیاسی قیادت کا امام حسین اور ان کے رفقا کو سلامی عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، عاشورہ ہمیں حق اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا ہر فرد اور ہر قوم کو حق سے اتحاد اور فتنہ کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، امام حسین کی عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، واقعہ کربلا صبر، حق اور سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام نے اپنے خون سے ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک جابر حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ ہر جگہ پر جلوس اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے اپنے رستوں پر گامزن ہے، اور انتظامیہ پوری تیاری کے ساتھ عزاداران کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اس دفعہ جو انتظامات ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس میں اس انتظامیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ جو میکسیمم پاسبل تیاری ہو سکتی ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ ہر وقت کی جو ہے وہ رپورٹ لے رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا، ماتمی جلوس پرامن طریقے سے منزل کی جانب گامزن ہے۔ پورے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے سائبر فورس کام کر رہی ہے۔ نفرت پھیلانے پر 417 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا۔ 295 ویب سائٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ گئے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد رہبر اعلیٰ کی پہلی بار کسی تقریب میں شرکت۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ مجلس میں شریک عزاداران نے فلک شگاف نعروں سے رہبر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ اور سانحہ لیاری ریسکیو آپریشن تیسرے روز مکمل۔ 5 منزلہ عمارت گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ ہندو برادری کے 20 افراد کی آخری رسومات ادا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بوسیدہ عمارتوں کے حوالے سے کل اہم اجلاس بلا لیا ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس، کہا، لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے المناک جانی نقصان پر گہرا دکھ ہے۔ بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی، میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ کراچی لیاری آگرہ تاج کالونی کی 7 منزلہ عمارت میں دراڑیں، انتظامیہ عمارت خالی کروانے پہنچی، رہائشیوں کی شدید مزاحمت، خواتین سراپا احتجاج بن گئیں، کہا کہ کسی بھی صورت عمارت خالی نہیں کریں گے۔ ڈی سی ساؤتھ نے کہا کہ بوسیدہ عمارت کے رہائشیوں کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی، متاثرہ خاندانوں کو بلڈر سے معاوضہ دلایا جائے گا۔
مودی سرکار آپریشن سندور کی مانگ اجڑنے کا اعتراف کرنے پر مجبور۔ معرکہ حق میں رافیل طیاروں S-400 دفاعی نظام کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی۔ شکست خوردہ بھارت کے ہلاک پائلٹس اور فوجیوں کو اعزازات دے کر ہزیمت چھپانے کی کوشش۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں رافیل طیاروں کے 4 ہلاک پائلٹس، آدمپور اور ادھمپور ایئر بیسز پر تعینات درجنوں اہلکاروں سمیت ہیڈ کوارٹرز 93 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی بھی شامل۔ آدمپور ایئر بیس پر S-400 کے 5 آپریٹرز کی ہلاکت کا اعتراف جدید ترین دفاعی نظام کے تبادلے کے تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ابتدا میں بھارت نے رسوائی سے بچنے کے لیے ہلاکتیں تسلیم نہیں کی، اب اعزازات دے کر اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو بری طرح سے شکست دی، جنگ اپنے بل بوتے پر لڑی، دشمن کے تمام دعوے مٹی میں ملا دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی قیادت کے دعووں پر رد عمل، کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ اپنے عزم اور بہادری سے لڑی، ہمیں ترکیہ اور چین کی سفارتی حمایت حاصل تھی۔ بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کے جھوٹے بیانات سفارتی محاذ پر بھی مودی کی شکست کا نتیجہ ہیں۔ ہماری فتح واضح تھی، پاکستان کی مسلح افواج نے اپنا لوہا منوایا ہے، ہمیں پوری دنیا کی سپورٹ ملی ہے، بھارت کے ساتھ صرف اسٹائل کھڑا تھا۔ مودی حکومت سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی میں ملوث۔ بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ برمنگھم میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی مشکوک موت پر سوالات اٹھا دیے۔ اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے خطرات کے باعث برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی۔ برطانوی اخبار کے مطابق بھارت سکھ تحریک کو دبانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ، اعصابی زہر اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی سچ کو چھپانے کی ایک اور بھونڈی کوشش، عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی آفیشیل ایکس اکاؤنٹ تک رسائی بلاک کر دی۔ بھارتی شہری رائٹرز تک رسائی نہ ہونے سے پریشان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی مواد بلاک کرنے کے بعد عالمی میڈیا کو بھی سینسر کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز نہ آیا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید۔ امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر بھی بمباری کی گئی۔ خوراک کے منتظر 9 فلسطینی جان سے گئے۔ 2 امریکی امدادی کارکن بھی زخمی۔ اسرائیلی فوج نے حملے کا الزام حماس پر لگا دیا۔ اسرائیل کا غزہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم قطر بھیجنے کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی مذاکراتی ٹیم آج دوحہ روانہ ہوگی۔ امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی وزیراعظم آفس کے مطابق حماس نے جنگ بندی کی امریکی اور قطری تجویز میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے جو ناقابل قبول ہے۔